بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے ایک لڑکی کی سچی کہانی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ سلمیٰ ایک انتہائی محنتی اور فرض شناس لڑکی تھی۔ اس نے ایک نہایت غریب خاندان میں آنکھ کھولی تھی، مگر یہی والدین کے رزق حلال اور ان کی اچھی تربیت کا نتیجہ تھا۔ اس نے شروع سے ہی پاکیزہ سوچ کو پروان چڑھایا اور محنت اور جہد مسلسل پر یقین رکھا۔ سلمیٰ کے والد ایک مقامی فرم میں معمولی ملازم تھے اور والدہ مکمل طور پر ایک گھریلو خاتون، جن کی سوچ اپنے گھر سے شروع ہوتی تھی اور وہیں پر ختم۔ باہر کی دنیا کے بارے میں وہ مکمل طور پر ناآشنا تھی۔ مسز جبار ایک سیدھی سادی خاتون تھیں، جنہیں اپنے 3 بچوں کی تعلیم دلوانے کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نامساعد حالات کے باوجود بھی جبار صاحب نے اپنے بچوں کو حسب توفیق اسکولوں اور کالجوں میں پڑھایا۔ سلمیٰ ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ اس کے بعد عامر اور شاہد، تینوں بہن بھائیوں میں 2 سال کا فرق تھا۔ سلمیٰ نے میٹرک کے بعد FA اور BA بھی امتیازی نمبروں پہ پاس کر لیا۔ آگے وہ MA ایجوکیشن کی تیاری کر رہی تھی کہ اس کے لیے زاہد نامی شخص کا رشتہ آ گیا۔ زاہد بنیادی طور پر ایک شریف اور مہذب انسان تھا۔ اس نے سلمیٰ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور وقتی طور پر اسے بھی یہی محسوس ہوا اس کی تکلیفوں کے دن کٹ گئے ہیں، مگر جلد ہی اسے اپنی خوش فہمی کا احساس ہو گیا جب اس کے سسرال والوں نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ اس کی ساس اور ایک نند نے صحیح معنوں میں اس کا ناطقہ بند کر دیا۔ سلمیٰ نہ صرف پڑھائی میں اچھی تھی بلکہ اس کی امی نے اسے گھر ہستی کے رموز بھی بخوبی سکھائے تھے۔ خانہ داری، سلائی کڑھائی سے لے کر غرض ہر شعبے میں وہ طاق تھی، مگر اس کے یہ اسلوب ساس، نند اور حتیٰ کہ دیوروں کو بھی قطعی نظر نہ آتے، بلکہ وہ وقتاً فوقتاً اسے بدسلیقہ، جاہل، گنوار اور غریب جیسے القابات سے نوازا جاتا تھا۔ اسے اس بات پر حیرت ہوتی کہ اس نے اپنے والدین اور اساتذہ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ تعلیم ہی اصل دولت ہے، روپیہ پیسہ تو آنے جانے چیز ہے، تو پھر اسے غریب بتانا کیوں دیا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اسے اس بات کا احساس ہونا شروع ہوا کہ اس معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے دولت کی اہمیت بہت ضروری ہے، لیکن یہ اس کے والدین کی پاکیزہ تربیت اور رزق حلال کا نتیجہ تھا کہ دولت کے حصول کے لیے اس نے کبھی بھی غلط راستے کے بارے میں نہیں سوچا۔ قدرت نے بھی اسے اپنی حالت کو بہتر بنانے میں مدد دی۔ سچ کہتے ہیں نیت نیک ہو اور انسان کا عزم سچا ہو تو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسی امداد مہیا کرتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن سلمیٰ کی ایک پرانی سہیلی اسے ملنے آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر اور خاص طور پر اس کے سسرال والوں کا رویہ دیکھ کر اسے بہت افسوس ہوا۔ سلمیٰ بھی اس سے سچ کو چھپا نہ پائی۔ اس نے روتے ہوئے اپنی تمام داستان غم اسے سنا دی۔ رضیہ اس کی ہمدرد سہیلی تھی۔ اس نے مشورہ دیا وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی فصلاتی تعلیم کی سہولت سے فائدہ اٹھائے اور اپنا MA مکمل کرے۔ اس طرح وہ گھریلو کام بھی کر سکے گی اور اپنی تعلیم بھی بڑھا لے گی۔ چنانچہ اس نے کچھ بچت کر کے اور اپنے شوہر کی رضامندی سے وہاں اپلائی کیا۔ ساس کو پتہ چلا تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا کہ اب گھر کا کام کون کرے گا، گھر کی ذمہ داریاں کون اٹھائے گا، تو شاہد نے انہیں سمجھایا کہ اس نظام میں سلمیٰ کا یونیورسٹی جانا ضروری نہیں، اس لیے وہ گھر کے کاموں کو بھی سر انجام دیتی رہے گی۔ سلمیٰ سلائی کڑھائی میں تو ماہر تھی ہی، اللہ نے اس کی ایک اور طریقے سے بھی مدد فرمائی۔ وہ کچھ اس طرح کہ اس کے گھر کے قریب ہی ایک بوتیک شروع ہوئی اور اس کی مالکن کو کپڑوں کی سلائی کرنے والی کچھ ماہر خواتین کی ضرورت تھی۔ سلمیٰ کو پتہ چلا تو اس نے خواتین سے بات کر کے کام کا آرڈر لے لیا۔ گھر کی سلائی مشین پر اس نے موٹر لگوائی اور ساتھ ہی اس کی اچھی تعلیم اور ریکارڈ کی وجہ سے قریبی پوش علاقے کے کچھ بچوں نے اس سے ٹیوشن لینی شروع کر دی۔ اس نے انہیں اتنے اچھے طریقے سے پڑھایا کہ وہ اس کے گرویدہ ہو گئے۔ جب اس کی ساس اور دیوروں نے دیکھا وہ گھریلو کام کرنے کے ساتھ پیسے بھی کما رہی ہے تو انہوں نے سختی بھی کچھ کم کر دی۔ وہ لالچی لوگ تھے۔ زاہد کے علاوہ دونوں دیور پڑھائی میں بالکل پیدل تھے۔ سلمیٰ نے ان کو پڑھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ بگڑ چکے تھے۔ اسی طرح اس کی نند بھی میٹرک کر کے گھر میں فارغ تھی اور اسے سارا دن تیار ہو کر TV دیکھنے کے علاوہ اور بھابھی کی شکایتیں لگانے کے علاوہ کوئی کام نہ آتا تھا۔ سلمیٰ کی ماں جب یہ ساری صورتحال دیکھتی تو اسے بہت رنج ہوتا، مگر پھر زاہد کی شرافت اور اس کے حسن سلوک کو دیکھتے ہوئے اسے کسی حد تک صبر آ جاتا اور وہ اپنی بیٹی کے اچھے نصیبوں کی دعائیں کرتی ہوئی چلی جاتی۔ شادی کو 2 سال گزر گئے۔ سلمیٰ کو گود ابھی تک خالی تھی۔ اس کی ساس کے چلائے ہوئے نشتروں سے اس کے بانجھ ہونے کے تانوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ اسی دوران اس کا MA بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا۔ اس نے اسپیشلائزیشن کے لیے آگے اپلائی کیا۔ زاہد کی بھی پروموشن ہو گئی۔ سلائی اور ٹیوشن کا کام بہت بڑھ گیا تھا، مگر سلمیٰ کو جیسے اللہ نے آہنی حوصلہ دیا تھا
وہ چپ چاپ اپنے سسرال والوں کے ظلم برداشت کرتی اور اپنی ساری کمائی ان کے حوالے کر دیتی۔ زاہد یہ سب کچھ دیکھتا، مگر ماں بہن بھائیوں کے آگے بولنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ گھر کا بوجھ کم کرنے کے لیے اس نے بھی شام کو ایک فیکٹری میں جانا شروع کر دیا۔ اسی دوران حکومت کی طرف سے اسکولوں کے پرنسپل اور سینئر اساتذہ کی خالی نشستوں کا اشتہار اخبار میں چھپا۔ تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے سلمیٰ پرنسپل کی سیٹ کے لیے تو اپلائی نہ کر سکی، مگر اس نے سینئر ٹیچر کی پوسٹ کے لیے فارم جمع کروا دیا۔ ساتھ ہی اس کا MA بھی مکمل ہو چکا تھا۔ اسے منتخب ہونے کی نوید مل گئی، مگر اسے جو سیٹ ملی وہ سندھ پنو عقل میں تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے بات کی اور زاہد نے کچھ تگدو کے بعد اپنے گھر والوں کا مادہ کر لیا۔ ان لوگوں کو محض پیسے سے غرض تھی، وہ ہوس پرست لوگ تھے، اس لیے کچھ پس و پیش کے بعد وہ مان گئے۔ زاہد نے اپنے گھر والوں کی علم میں لائے بغیر اسی علاقے میں ٹرانسفر کی کوشش کی اور اپنے افسران بالا کی منت سماجت کرنے کے بعد اپنا ٹرانسفر کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ خدا نے جیسے ان دونوں کو صبر اور اچھی نیت کا ثمر دیا۔ جیسے ہی وہ دونوں پنو عقل شفٹ ہوئے، سلمیٰ کی گود بھی ہری ہو گئی۔ 5 سالہ تجربہ مکمل ہونے پر اس نے پرنسپل کے لیے درخواست دی اور تحریری امتحان بھی پاس کر لیا۔ اچھے تعلیمی کیریئر اور شاندار ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرویو پینل کے اراکین نے کامیاب امیدواروں میں اسے پہلے نمبر پر منتخب کیا۔ اس دوران اللہ نے اسے ایک بیٹی اور ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ زاہد نے اپنی بہن کا رشتہ دفتر کے ایک عمر رسیدہ کلرک سے کر دیا اور اپنے بھائیوں کو قرضہ دلا کر باہر بھجوا دیا۔ باہر کے دکے کھانے سے ان کی بری عادتیں بھی کم ہوئیں، وہاں ان کو مزدوری کرنا پڑی۔ اپنے ماں باپ کو زاہد نے ساتھ رکھ لیا۔ بیٹی کی شادی اور 2 نکمے بیٹوں کو باہر بھجوانے کی وجہ سے اب اس کے طرز عمل میں بھی تبدیلی آ چکی تھی۔ سلمیٰ اور زاہد نے نیک نیتی سے اپنے فرائض نبھائے، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کی اور جہد مسلسل سے اپنے حالات کو سنوارنے کی سعی کی، جس کا نتیجہ انہیں معاشرے میں ایک باعزت مقام کی شکل میں حاصل ہوا۔ خواتین و حضرات، ہمیں بھی چاہیے اگر زندگی میں کوئی راستہ دشوار گزار ہو تو مایوسی کے اندھیروں میں بھٹکنے کی بجائے اپنے رب سے لو لگائیں اور مستقل مزاجی سے محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ محنت اور اچھی نیت اور خلوص کا صلہ کبھی بھی رائے کا نہیں جانے دیتا۔ امید کرتی ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی تھی جس نے سسرال میں ظلم تو سہے، لیکن ان مظالم کو سہتے ہوئے اپنی زندگی کو کسی بھی اندھیرے کوٹھے میں بند کرنے کے بجائے اپنی زندگی کو ایک شمع بنا لیا، اور اس شمع سے بہت سے لوگ روشن ہوئے، اور اس نے اتنی ذہنہ محنت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے محنت صلہ بہت ہی خوب دیا۔ امید کرتی ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے رہنمائی کا باعث ہوگی اور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آنے والی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ ویڈیو کو پسند آنے پر لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹ کرنا مت بھولیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔